اگر بیچ میں اسلام حائل نہ ہوتا، اسلام اگر بیچ میں رکاوٹ نہ بنتا، میں تلوار سے تیری گردن جو ہے تیرے تن سے جدا کر دیتا۔ تو نے زبردستی اس اونٹنی کو اٹھانا چاہا۔ اب امام بخاری نے، علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری میں بڑی تفصیل سے اس واقعے کو لکھا ہے کہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے پاس ہی آ کے کیوں بیٹھی؟ یہ بھی تو سوال ہے نا، کسی اور کے گھر کے پاس بھی بیٹھ سکتے تھے۔ یمن کا ایک بادشاہ تھا، یمن کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا تبہ۔ کیا نام تھا؟ تبہ اول۔ وہ مکہ شریف سے ہوتے ہوتے یثرب آ کے پہنچا۔ اس کے ساتھ 400 جید علماء کرام تھے، 400 علماء کرام۔ وہ جب یثرب پہنچے، یہ مدینہ شریف کا پرانا نام ہے یثرب، بیماریوں والا شہر، کیونکہ اس وقت تک حضور علیہ السلام کی آمد نہیں ہوئی تھی۔ آمد جب ہو گئی تو پھر یثرب نہیں رہا، مدینہ ہو گیا۔ تو میرے دوستوں، 400 علماء کرام ہیں، انہوں نے میٹنگ کی، مشورہ کیا۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ، اتنے عرصے سے ہم تیرے ساتھ ہیں، ہم اتنے عرصے سے آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے جیسا بولا، جو بولا ہم نے مانا، جہاں بولا چلنا ہے ہم چلنے کو تیار ہوئے، لیکن بادشاہ اب یہاں سے اس جگہ کو چھوڑ کر ہم تیرے ساتھ نہیں جائیں گے، اس جگہ سے ہم تیرے ساتھ واپس نہیں جائیں گے۔ وہ بادشاہ کہنے لگا کہ وجہ کیا ہے اس کی؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک وقت آئے گا، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی ولادت ہوگی، اس کے بعد وہ مکہ شریف سے ہجرت کر کے اسی مقام پر تشریف لائیں گے، مکہ شریف سے ہجرت کر کے اسی جگہ تشریف لائیں گے۔ ہم نے ساری نشانیاں دیکھ لی ہیں، وہ یہی جگہ ہے۔ تو وہ بادشاہ کہنے لگا، ایک تم ہی تو نہیں ہونا محبت میں خستہ حال، تم ہی تو نہیں ہو محبت میں خستہ حال۔ میں نے یمن جا کے کیا کرنا ہے؟ وہاں جا کے میں نے کیا کرنا ہے؟ اپنے جتنے بھی خزانے تھے وہ سارے کے سارے اس نے مدینہ شریف میں اکٹھے کر لیے، منگوا لیے وہاں پر۔ اور پھر اب یہ دیکھیں، حضور کی آمد سے 1000 سال پہلے یہ بادشاہ ہے، کتنے سال پہلے؟ 1000 سال سے پہلے۔ تو جب یہ خزانے وغیرہ آ گئے تو کتنے علماء کرام تھے؟ 400 علماء کرام تھے۔ خزانے منگوانے کے بعد اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ہر عالم کو ایک ایک گھر بنوا کے دیا۔ کیا دیا؟ آج تو کوئی قدر ہی کوئی نہیں کرتا۔ ہر عالم کو ایک ایک گھر بنا کے دیا۔ کیوں بنا کے دیا؟ یہ سب اہتمام کس کی وجہ سے ہے؟ کس کے لیے اہتمام ہو رہا ہے؟ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف کے لیے اہتمام ہو رہا ہے۔ 400 گھر بنا کے دیے، پھر 400 علماء جو تھے ان کی شادیاں بھی نہیں ہوئی تھی۔ تبہ نے جو ہے 400 عورتوں کو خریدا، خریدنے کے بعد آزاد کرنے کے بعد 400 علماء کی شادیاں بھی کروائیں، کیونکہ شادیاں ہوں گی، ان کی اولاد ہوگی، نسل ہوگی، کیونکہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لائیں گے تو پھر استقبال کرنے والے بھی تو ہونے چاہیے نا۔ طلع البدر علینا کے ترانے پڑھنے والے بھی تو ہونے چاہیے نا۔ وہ علماء کہنے لگے کہ بادشاہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ نبی ہمارے دور میں نہیں آئیں گے، ہمارے دور میں وہ نبی نہیں آئیں گے،